السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سوال ہے قصیدہ غوثیہ کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ قصیدہ غوثیہ جو بعض مشائخ اپنے سالکین کو اجازت دیتے ہیں تو کیا اس کا ریفرنس کوئی حدیث میں بھی ہے اور اس کا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ بینوا و توجہ۔ سوال ایسے ہونا چاہیے کہ قصیدہ غوثیہ کیا ہے اور اس کا پڑھنا کیسے ہے؟ عزیزان گرامی، قصیدہ غوثیہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا ذکر سند کے لحاظ سے نہیں۔ قصیدہ غوثیہ اشعار ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کی۔ جس طرح قصیدہ بردہ ہے یا اور عربی میں جو قصائد لکھے گئے ہیں، قصیدہ بانت، تو اسی طریقے سے یہ قصیدہ غوثیہ بحر معرفت میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں جو غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواز معرفت کے ترجمان ہیں۔ یہ قصیدہ شیخ محی الدین رحمہ اللہ کی زبان حق سے اس وقت جاری ہوا جب آپ عشق الہی میں مستغرق تھے، مقام وصل میں گم تھے۔ یہ قصیدہ غوثیہ عرفان الہی کا گوہر نایاب ہے۔ قصیدہ غوثیہ کا ایک ایک لفظ بحر حقیقت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جو شخص بھی اس قصیدے کا ورد کرے گا وہ بھی اللہ کی معرفت میں رنگا جائے گا، قرب الہی حاصل ہوگا۔ فوائد اس قصیدے کے بے پناہ ہیں، کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ قصیدہ بے نظیر پرتاثیر قضائے حاجات کے لیے، حل المشکلات کے لیے، دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے، اصول فیوز ظاہر باطنی کے لیے اکثیر ہے، مجرب ہے، تیر بہدف ہے۔ خاص الخاص یہ قصیدہ غوثیہ مجرب ورد ہے اولیاء اللہ کا۔ اس کا قصیدہ غوثیہ کے ورد سے حب الہی، عشق مصطفی کے نورانی شغل دل میں پیدا ہوں گے، عرفان قرب حق اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل دیدار قصیدہ کی برکت سے نصیب ہوگا۔ شیخ محی الدین اور خاندان قادریہ کے تمام رجال الغیب اولیاء اعظام کی زیارتیں ہوگی۔ نعمت دیدار جمال بے مثال جد الحسن والحسین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوگی۔ ہر قسم کی دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی نعمتوں سے جھولیاں بھریں گی۔ ہر کام میں کامیابی کے لیے، ہر میدان میں فتح یابی کے لیے اس قصیدے کا پڑھنا اکثیر ہے۔ تو ایک تو قصیدہ غوثیہ کی نسبت کی وجہ سے خاص الخاص طور محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کے ساتھ
نسبت حاصل ہوتی ہے، اور طالبان حق بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ تو منازل طریقت میں ترقی اور پرواز کی خاطر قصید غوثیہ پڑھنا از حد مفید ہے، مجرب ہے۔ تو زیادہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو ختم غوثیہ کے بعد، ختم غوثیہ کبیر کے بعد روزانہ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا دینی دنیاوی فیوز و برکات کے لیے بہت مفید ہے۔ قصیدہ غوثیہ کو ہمیشہ پڑھنے والا اپنے ہر دلی مراد کو پائے گا، مخلوق پر تسخیر حاصل ہوگی، تسخیر خلائق کے لیے، عزت میں اضافہ کے لیے بے پناہ سکون قلب حاصل ہوگا، بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوگا، قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ گویا کہ اس قصیدہ غوثیہ کی بدولت دینی اور اخروی انعامات سے مالا مال ہو جائے گا۔ تو یہ جو ختم کبیر غوثیہ ہے، جو میں نے تمام خلفاء کو، سالکین کو قادریہ کے اسباق کے ساتھ، مراقبات کے ساتھ، ختم خواجگان کے ساتھ اور قادریہ کے عملیات کے ساتھ، تو ہر سالک اور خلیفے کو میں نے اس کی اجازت دی ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم نہ فرمائی ہو۔ اور مشائخ اور خانقاہوں میں آپ کو اتنے عملیات، اتنی تعلیم تربیت نہیں ملے گی، آزما کے دیکھ لیں، کنگال لے خانقاہوں کو۔ وہ آپ کو اسی پہ ٹرکائے گا کہ جی یہ تو عملیات ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ بابا یہ عملیات بھی تو اسباق ہے، اوراد ہے، احزاب ہے، بزرگان دین سے سینہ بسینہ آئے ہیں، خود تو آپ کے بڑوں نے، اکابر نے پڑھے، اس پہ لنگرے چلاتے رہے تسخیر الخلائق کے لیے، اور جب مریدین کی بات آتی ہے تو آپ ڈینائی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا پہلا شعر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سقانی الحب کأسات الوصالی فقلت لحمرتی نحو تعالی، یہاں سے شروع کریں۔ وعبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب العین والکمال، تو یہ آپ لوگ ذوق سے، شوق سے ختم غوثیہ کبیر کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ تعالی جتنے میں نے فوائد گردان کیے یہ بھی کم ہے، پڑھنے والے کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔